مشکات المصابیح کے اندر پہلے باب میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید ہیں، بال انتہائی کالے سیاہ ہیں، اس پر کوئی آثار سفر بھی نمایاں نہیں ہیں، اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ وہ آیا اور بڑے ادب سے، بڑے قرینے سے، بڑے سلیقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو زانو ہو کر اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے، یعنی کہ جس طرح ہم تشہد کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا اور 5 سوال کیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اماراتہا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، مجھے بتا دیجیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور مجھے قیامت کے بارے میں بتا دیجیے کہ قیامت کب آئے گی، اور قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامات بیان فرما دیجیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب 5 سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ جب سائل آیا، سوالات کیے اور جوابات لے کر چلا گیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یا عمر اتدری من السائل، کہ عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا، یہ 5 سوالات جو پوچھنے آیا تھا، یہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ و رسولہ عالم، کہ یا رسول اللہ یہ جو 5 سوال جس نے آ کر کیے ہیں اور جواب لیے ہیں اور چلا گیا ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم، غور کا مقام ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا مبارک عقیدہ ہے کہ اس آنے والے کے بارے میں اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم نے بھی یہ تقیہ کلام بنایا ہوا ہے، ہم بھی یہ اپنی بات چیت کے دوران بولتے ہیں کہ جب کسی چیز کا ہمیں علم نہ ہو، کسی بات کا علم نہ ہو، تو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ جانے، اللہ جانے، میں نہیں جانتا، اللہ جانے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کیسا پیارا طرز عمل تھا، کیسا عقیدہ تھا، وہ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ جانے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ یہ مشکات المصابیح میں بھی اور سیاستہ اور غیر سیاستہ کی دیگر متعدد صحیح
احادیث کے اندر موجود ہے۔ اچھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس راز کو کھول دیا کہ وہ سوال اور جواب جو کرنے کے لیے آیا تھا وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل امین آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم رسل ملائکہ میں سے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، نوری مخلوق کے سردار ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ پاک جل شانہ نے سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی نور سے بنایا گیا ہے، نوری مخلوق ہیں اور نوری مخلوق کے سردار ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بشر ہیں تو آپ نوری لبادے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نور ہیں تو بشری لبادے میں آپ کیسے آ گئے؟ یہ عقل نہیں مانتی، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب غور فرمائیں کہ جب جبریل امین نور ہو کر بشری لبادے میں، انسانی صورت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے، جبریل امین نور ہو کر لبادہ بشری میں آ سکتے ہیں، تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نور ہو کر لبادہ بشری میں تشریف لا سکتے ہیں۔ آپ نور ہو کر بشر بھی ہو سکتے ہیں، نورانیت اور بشریت دونوں مجتمع